کہ اگر انسان اپنی زبان سنبھال لے اور مقام ولایت و امامت میں توہین و جسارت نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ جن کو وہ مانتا ہے ان کی طرف ہے، نہیں، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، علی کی ماں وہ کہ جس کا مقابلہ مریم نہیں کر سکتی، علی کا باپ وہ جس کا مقابلہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. تو چونکہ علی کی شان و عظمت و جلالت کے مقابلے میں معاویہ ماں کون؟ ہندہ، ایک داشتہ ایک بازاری عورت، باپ کون؟ ابو سفیان جس نے 70 جنگیں لڑی بنفس نفیس خاتم الانبیاء سے. ظاہر ہے جب وہ برسر اقتدار آئے گا تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے علی کو شرابی کہے گا، ابو طالب کو کافر کہے گا، چونکہ ابو سفیان کافر تھا. تو اگر ابو سفیان کا کفر ثابت ہے جو کہ سارے مسلمان جانتے ہیں ثابت ہے، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں وہ کیوں شرمندہ ہوگا، وہ کیوں ذلیل ہوگا جس نے 40 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی. ظاہر ہے وہ لکھوا، واقعی حیرت کی بات ہے، معاویہ اپنے بارے میں لکھواتا ہے کہ میں کاتب وحی ہوں. سوال یہ ہے معاویہ کے بارے میں، علیہ صاحب فی تمیز صحابہ، سرور کائنات کی وفات سے صرف 6 مہینے پہلے یہ مدینہ آیا، اور اس نے معاویہ نے اسلام جو قبول کیا ہے فتح مکہ کے وقت یہ مکہ میں نہیں تھا. اسلام جو معاویہ نے قبول کیا سرور کائنات کی وفات سے 6 مہینے پہلے، علیہ صاحب فی تمیز صحابہ، جو 6، اسی لیے بخاری نے خلیفۃ تو لکھا خلیفۃ الرسول. یہ عجیب ہے کہ جب ابو بکر کے فضائل لکھے تو لکھا بخاری نے فضائل ابو بکر، عمر کے فضائل لکھے تو لکھا فضائل عمر، اور امیر المومنین کو خلیفۃ الرسول نہ ماننے کے باوجود جب امیر المومنین کی فضیلت پر آیا تو لکھا فضائل علی بن ابی طالب. جب معاویہ پر آیا تو فضائل نہیں لکھا، ذکر معاویہ لکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو بیان کی ابن حجر مکی نے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ معاویہ کی کوئی فضیلت بخاری کی نظر میں صحیح ہوتی تو وہ ان کے لیے بھی فضائل کہتا. ان کے نام سے اس نے ذکر معاویہ لکھا، فضائل معاویہ نہیں لکھا. علی بن ابی طالب کے لیے لکھا فضائل علی بن ابی طالب، ابو بکر کے لیے لکھا فضائل ابو بکر ابن ابی قحافہ، عمر کے لیے لکھا عمر ابن خطاب کے فضائل، عثمان کے لیے لکھا عثمان ابن عفان کے فضائل. جب معاویہ پر آیا تو یہ لکھا بخاری نے ذکر معاویہ، یعنی معاویہ کا ذکر. کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی فضیلت اس بخاری کی نظر میں بھی معاویہ کی ہوتی تو جس طرح سے اس نے علی کے لیے، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے لکھا تھا، بعینہ اسی طرح سے وہی جملے لکھتا فضائل معاویہ بن ابی سفیان. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ بخاری کی نظر میں معاویہ کی کوئی فضیلت کم سے کم یہی لکھتا کاتب وحی. کیا کاتب وحی ہونا فضیلت نہیں ہے؟ یہی لکھتا کاتب وحی تھا. سوال یہ ہے کہ جس نے 40 سال سن عمر کی زندگی میں یہ گورنر بنا، عمر کی زندگی سے لے کر امیر المومنین کی شہادت کے بعد 20 سال تک، امیر المومنین کی زندگی تک 20 سال، یہ عثمان کے 10 سال، عمر کے 12 سال، یہ رہا شام میں 22 سال. امیر المومنین سن 40 میں جب شہید ہوئے تو حضرت کی شہادت کے بعد سن 60 تک، سن 60 میں یہ واصل جہنم ہوا معاویہ، اس کا یزید بیٹا برسر اقتدار آیا اور جنگ ہوئی، جنگ کربلا ہوئی درست. تو سن 60 ہجری تک مسلمانوں پر جس نے سن 40 سے سن 60 تک سارے مسلمانوں پر جس نے حکومت کی ہو، جو کٹر خاندان بنو ہاشم کا دشمن ہو، وہ اگر علی کے بارے میں یہ لکھواتا ہے اور علی کے بارے میں یہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں آئی تھی. اب چونکہ اگلے جمعے کو نہیں ہے، اگلے جمعے کو، اگلے شب جمعہ چونکہ مخصوص پروگرام ہے، اس کے بعد جو مولا کائنات کا اب رجب کا مہینہ بھی آ رہا، مولا کائنات کی مناسبت سے میں وہ سارے مواد کو جمع کر کے لاؤں گا کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ اہل سنت کی نظر میں یہاں پر روک کے ڈاکٹر تیجانی کے 2 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات دیجیے گا. جب یہ میں تفسیر نمونہ کے جملے ختم کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت سورہ واقعہ یہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پیغمبر خدا نے وہ بھی ان کے سامنے پڑھی، انہوں نے پھر بھی اپنی اسی دعا کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، زیر بحث آیت نازل ہوئی جس میں اس موضوع پر غیر معمولی صراحت موجود تھی.
نازل ہوئی. جب پیغمبر اکرم نے یہ آیت عمر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا انتہینا بس اب ہم رک گئے. واقعی ہم رک. 4 دفعہ اس کی دعا پر 4 دفعہ آیت نازل ہوتی ہے مت پیو نہیں مان کے دے رہا. آخر میں اب ہم شراب پینے سے رک گئے, اب ہم شراب خوری سے رک گئے. تفسیر المنار جلد 7 صفحہ 5. تفسیر المنار مصر کے ہیں, اہل سنت کے ہیں, کوئی شیعہ نہیں. شراب کے بارے میں قطعی حکم اور اس کے تدریجی مراحل, یہ فقہی مسئلہ ہے. فقہ پر ابھی بحث نہیں کرنی ہے کہ کیوں 4-5 دفعہ سورہ نحل میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ مائدہ میں بھی ہے, سورہ نساء میں بھی ہے. شراب پر یہ تدریجی مراحل, ایک دفعہ جب حرام ہے تو حرام ہے, کیوں نہیں ایک دفعہ حکم قطعی طور پر نازل ہوا جیسے سورہ واقعہ مائدہ میں قطعی طور پر نازل ہوا, شروع ہی میں کیوں نہیں؟ اس لیے لکھتے ہیں چونکہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جن کی گھٹی میں شراب بھری ہوئی تھی, مشکل ہے کہ ایک دم سے ان کو آپ دیکھیں. اسلام ایک تربیتی دین ہے, ایک تعلیم و تربیتی دین ہے. آج عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں, اسپتال کھلے ہیں, ڈاکٹر ہیں, عادی جو شراب نوشی کے عادی, جو چرس وغیرہ کے جو عادی ہیں, ان کی عادت کو چھڑانا آسان نہیں ہے. انہیں باقاعدہ تربیتی مراحل سے گزار کے چھڑانا ہوتا. اس بنا پر یہ آیات تربیتی مراحل سے گزر کر نازل ہوئی. اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر تیجانی کے پاس لے چلتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم ڈاکٹر تیجانی کی میرے سامنے کتاب ہے. صحابہ کے سلسلے میں میرے خیال میں 10.5 ہو گئے ہیں, مگر چونکہ کچھ صحابہ و رسول کے تحت. جی آپ بسم اللہ. جی عام صحابہ سے متعلق 100 صحابہ و رسول کے تحت قرآن بعض صحابہ کی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے. یہ آپ اس پر ذرا سا غور کیجئے گا, بس اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. حدیث نبی صحابہ کا راز فاش کرتی ہے, میں اس کو اس وقت ذکر نہیں کروں گا. قرآن بعض صحابہ کی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے. 197 صفحہ 197. ایک اور صلوات بھیجیے گا. چونکہ جب شروع تو پھر شروع. قرآن بعض صحابہ کی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے. اب میں پر اسرار احمد سے یا دوسرا جو بولتا ہے ان سے میں چیلنج دیتا ہوں, اب ان آیات کو اپنی تفاسیر سے لے کر آئیں کہ یہ آیات کس کی شان ہے. منافقین والی آیتوں میں معاند کا تو وہاں بھی نہیں ہوتا. منافقین کو صحابہ سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسا کہ اہل سنت کا قول ہے. ہم نے مومنین سے مخصوص آیات کو سلسلہ وار جمع کیا ہے. قرآن مجید میں خدا عالم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا. چونکہ دیکھیے قرآن کریم کا واقعی انداز دیکھیے. قرآن کریم آپ یہ سوال کریں گے کہ آخر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, آپ کہتے ہیں مومن نہیں تھے, قرآن ان کو مومن کیوں کہہ رہا ہے؟ غور کیجئے گا. میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے قرآن میں, خدا عالم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. سورہ توبہ آیت نمبر 38.